اس وقت ڈاکٹر صاحب سے گزارش ہے کہ ڈاکٹر صاحب گفتگو کریں گے اور آخر میں ڈاکٹر امجد عزیز صاحب اپنے مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام، رحمتیں، برکتیں ہوں۔ حضور کی بارگاہ میں عقیدتوں، محبتوں اور چاہتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے میں ڈاکٹر حافظ علامہ محمد منیر الازہری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے اس شاندار علمی فورم میں دعوت پیش کی۔ میرے لیے یہ سعادت ہے، آنر ہے کہ علماء اور اسکالر کے اس گروپ میں مجھ جیسا طالب علم بھی حاضر ہے اور آپ کی میں گفتگو سن رہا تھا۔ اس کے بعد انتہائی واجب الاحترام محترم جناب ڈاکٹر محمد مشرف الازہری صاحب، آپ کو دیکھ کر سن کر بڑی مدت کے بعد بڑی خوشی اور راحت محسوس ہوئی۔ ہم بیرا شریف میں پڑھتے تھے اور ڈاکٹر صاحب اس وقت تعبیر رویا کے اوپر ریسرچ فرما رہے تھے، اور اس کے بعد پھر 2008 میں بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ وہاں ملاقات ہوئی آپ کے ادارے میں مختصر سی، اور پھر میں ادھر آ گیا اور یہ 10-12 سال کا عرصہ پھر نہ اس طرح زیارت ہو سکی اور نہ ملاقات، لیکن مختلف واٹس ایپ گروپس میں ڈاکٹر صاحب کی جو علمی جولانیاں ہیں ان کے بارے میں آگاہی ہوتی رہتی ہے۔ ماشاءاللہ ان کے جو تحقیق کا کام ہے اور اتنے ادارے ماشاءاللہ بنائے ہیں، ڈاکٹر منیر صاحب بھی ذکر فرماتے رہتے ہیں، تو ڈاکٹر مشرف صاحب کو میں ان تمام دینی تعلیمی خدمات کے اوپر دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس میں اور زیادہ وسعتیں اور برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ پھر اس فورم کے توسل سے بڑے عرصے کے بعد ہمارے انتہائی قابل تکریم کلاس فیلو، یہ میرے نہیں بلکہ میں ان کا کلاس فیلو ہوں، ڈاکٹر امجد عزیز صاحب ماشاءاللہ بڑے شاندار، اس دور میں بھی ان کا جو ادبی اور شعری ذوق تھا دور طالب علمی میں وہ بھی انتہائی ماشاءاللہ خوبصورتی کے ساتھ جاری ہے، اور ساتھ ساتھ پھر یونیورسٹیز میں لیکچر اور مختلف تعلیمی ادبی ان کی جو خدمات ہیں وہ بھی نظر سے گزرتی رہتی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی دیکھ کر آج بڑی راحت محسوس ہوئی، اللہ تعالیٰ آپ کی اس تعلیمی معاملات کے اندر بھی اور زیادہ وسعت اور برکت فرمائے۔ پروفیسر احمد محمد معصوم صاحب کا تذکرہ ڈاکٹر منیر صاحب سے ہی سنا، آج ان کی گفتگو سنی، ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت سلجھی گفتگو اور علم کے نور سے جو ہے منور گفتگو، ماشاءاللہ انتہائی جو ہے وہ اچھے انداز میں انہوں نے تصوف کے پیغام کو جو ہے وہ ہم تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و فضل میں بھی بہت ساری برکتیں عطا فرمائے۔ ڈاکٹر مشرف صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ امریکہ یقیناً جو ہے جہاں اس کی ایجادات کی فیلڈ میں خدمات ہیں تو بلا شبہ ایک بڑا ملک ہے، اور اس بڑا ملک ہونے کی حیثیت سے پوری دنیا میں اس نے ٹیکنالوجیکل ریولوشن اس وقت دنیا میں آ گیا ہے، اور اس کا نتیجے میں پوری دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے، اور اب دنیا اور اس گلوبل ولیج کی کئی ریفلیکشن ہے کہ آج ورچوئل 11ویں شریف جو ہے، اور خاص کر کے اہل سنت میں تو یہ ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ پہلی 11ویں شریف، اور ساتھ یہ فرما رہے تھے کہ لنگر شریف کے بغیر پہلی 11ویں شریف عمومی ہماری ہاں کوئی 11ویں شریف لنگر شریف کے بغیر نہیں ہوتی، تو یہ پیغام بھی جا رہا ہے کہ بغیر لنگر شریف کے بھی 11ویں کی جا سکتی ہے، الحمدللہ اب ہوتی رہے گی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے، ڈاکٹر حافظ منیر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ یہ کرونا کے حوالے سے بھی اور پھر حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے بھی گفتگو کروں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے جن چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ کرونا جو ہے یہ اس پوری دنیا اس وقت اس کی زد میں ہے، تو میں یہ عرض کروں گا کہ جہاں اس کے نیگیٹو اسپیکٹس ہیں
کہ اس نے پوری دنیا کو بالکل کوارنٹائن کر دیا ہے اور ہر شخص اپنے گھر میں دب گیا ہے، وہاں اس کے کچھ مثبت پہلو بھی ہیں، اور میں وہ مثبت پہلو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اس وقت کہ مثبت پہلو اس کرونا کے کیا ہیں۔ اس کرونا نے دنیا کو یہ میسج دیا ہے کہ انسان جتنا بھی ترقی کر لے، وہ چاند پر پہنچ جائے، وہ دنیا کو مسخر کرنے کے دعوے کرے، وہ جتنی بھی بلندیوں پر چلا جائے، بہرحال وہ انسان ہے، وہ بے بس ہے، وہ مجبور ہے، اور ایک ہستی ایسی ہے کہ جس ہستی نے ہمیشہ اپنی قدرت کا اظہار کیا مختلف انداز میں، اور وہ وہی ذات اقدس ہے جس کی دعوت توحید تمام انبیاء اور رسل دیتے چلے آئے، اور دنیا کو اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً یہ پیغام دیتے ہیں کہ تم ایک عارضی دنیا میں رہ رہے ہو اور تمہارا ٹھکانہ اور بسیرا بڑا مختصر سا ہے، اور اللہ حی قیوم ہے، لا یموت ابدا ابدا ہے، اس کی خدائی کے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اس صدی میں جس کو ٹیکنالوجیکل اور سائنٹیفک سینچری یا ایک ریولوشن دنیا میں آیا ہے، تو اس میں لوگ ٹیکنالوجی کی پوجا کرنا شروع ہو گئے تھے اور اسی کو سب کچھ سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ اور اس کرونا کا پازیٹیو اسپیکٹ یہ ہے کہ یہ ثابت ہو گیا کہ ٹیکنالوجی، ایجادات اور دنیا میں جتنی بھی ترقی کر لی جائے وہ عارضی ہے، وہ دائمی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جو چاہے وہ کر سکتی ہے۔ اور اس سے دوسرا پہلو جو پازیٹیو ہے کرونا کا وہ یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات کے لوگ قریب تر ہوتے گئے اور سمجھنے میں اور زیادہ مدد ملی کہ اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے، اور آج پوری دنیا کا میڈیا چیخ چیخ کر صفائی کے اوپر جو ہے وہ زور دے رہا ہے، ہاتھ دھونے بار بار، کلی کرنا۔ یہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں نماز اور روزے کے لیے، نماز کے لیے اور وضو کرنے کا جو طریقہ بتایا۔ پھر حلال جو کھانے ہیں ان کے اوپر دنیا میں ڈیبیٹ ہو رہا ہے کہ یہ حرام کھانوں سے بچا جائے، حلال کھانے جو ہے وہ کھائے جائیں۔ تو یہ وہ پہلو ہیں۔ تیسرا پہلو یہ ہے کہ برائی، بدی اور بے حیائی کے اوپر اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کلب بند ہو گئے۔ اب عالمی ادارہ صحت کی رپورٹ میں نے پڑھی، وہ کہتے ہیں کہ شراب نوشی اس کو ختم کیا جائے، شراب انسانی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، اور قرآن مجید نے تو اس کے اوپر بڑی جو ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی حرمت بیان کی۔ اور پھر مرد و عورت کا آزادانہ اختلاط جو ہے وہ مغربی معاشروں میں عام تھا۔ اب اس کرونا کے اس کا جو پازیٹیو اسپیکٹ ہے اس میں یہ بھی ہے کہ یہ آزادانہ اختلاط بھی بیماریوں کے ٹرانسفر کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ تو اس طرح اس کے مثبت پہلو بھی ہیں۔ اور مسلمانوں کے لیے میں یہ جملہ ایک کسی اور پروگرام میں بھی انہوں نے کہا کہ جی یہ عذاب بھی ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے عذاب بھی، لیکن غیر مسلموں کے لیے عذاب ہوگا، مسلمانوں کے لیے وارننگ ہے، وارننگ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب کے جھٹکے دیں گے، وارننگ دیں گے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ رجوع کر لیں۔ ڈاکٹر صاحب ریپینٹنس کا اوپر بڑی خوبصورت گفتگو کر رہے تھے، تو یہی ہے ریپینٹنس، یہی ہے توبہ، یہی ہے رجوع اللہ، کہ انسان جو ہے یہ دیکھے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ کی طرف جانا ہے جو حی قیوم ہے، اور مجھے اسی کی بارگاہ کی طرف پلٹنا ہے۔ تو ایک توبہ اور اجتماعی استغفار اور اللہ کی طرف رجوع اور اپنے اعمال کو ریویو کرنا، اور جہاں جہاں خرابیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، ان کا ازالہ کرنا، اس کی پلاننگ کرنا، تو یہ وہ سارے مثبت پہلو ہیں جو اس لاک ڈاؤن کے دوران ہمیں جو ہے وہ نظر آئے۔ اور یقیناً اب یہ جب لاک ڈاؤن دنیا میں ختم ہوگا تو ورلڈ کا سینیریو چینج ہو چکا ہوگا، اور یہ بھی پتا چلے گا کہ فوجوں کے اوپر اتنا بڑا بجٹ رکھنے کی بجائے صحت کے اوپر زیادہ بجٹ رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ پوری دنیا کو فتح نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ دن ہم لوگوں کے دوران گھماتے رہتے ہیں، کسی قوم کو عروج بخشتے ہیں تو کچھ ہی عرصہ کے بعد پھر وہ زوال کی طرف لڑکنا شروع ہو جاتی ہے۔
پھر زوال کا جو سے گزر رہی ہوتی ہے وہ قوم عروج کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ایام کا کی جو گردش ہے یہ بھی بہت بڑا میسج ہے اللہ کی طرف سے کہ کسی قوم کی دائمی حکومت نہیں ہو سکتی. دائمی حکومت، دائمی غلبہ، دائمی شوکت و سطوت صرف رب قدوس کی ہو سکتی ہے جو ازل سے ہے اور عبدالآباد تک جاری رہے گی. نہ کوئی فرد دائمی طور پر جو ہے دنیا پر حاوی ہو سکتا ہے، نہ کوئی قوم اور حکومت دائمی طور پر حاوی ہو سکتی ہے. ایون کہ ٹیکنالوجی کے بارے میں یہ آئنسٹائن نے پریڈکٹ کیا تھا دا فورتھ ورلڈ وار ول بی فائٹ ود سٹکس، کہ چوتھی عالمی جنگ ڈنڈوں اور سوٹوں سے لڑی جائے گی. تو دنیا کا جو پاور کے جو ٹولز ہیں وہ چینج ہو گئے کہ آپ جب بھی کسی عالمی جنگ کو چھیڑیں گے، ایک بٹن دبائیں گے تو پوری دنیا اس کے نتیجے میں خاکستر ہو جائے گی. اور اس کے بعد جو لوگ بچیں گے تو پھر آئنسٹائن کہتا ہے کہ وہ پھر ڈنڈے اور سوٹوں کے ساتھ پھر دنیا میں جب بھی جنگ چھڑے گی اس کے ساتھ ہوگی. تو اس وجہ سے کر کے یہ بہت بڑا میسج ہے اس کے اندر. اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. یا تفکرون، یا تدبرون، یاقلون، افلا تعقلون. متعدد کلمات سے اللہ پاک نے انسانی ذہن کو جھنجھوڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کے اوپر غور کرو. غور کیوں نہیں کرتے؟ اور یہ ہمیں بہترین اپرچونٹی ملی ہے کہ ہم غور کریں کہ اللہ کی ذات ہی جو ہے وہ ساورن ہے، اقتدار اعلیٰ اللہ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، ایک لمحے میں پوری دنیا کا نقشہ بدل سکتا ہے. تو اس وجہ سے کر کے انسانوں کو رب کے قریب ہونے کا بہترین موقع ملا ہے. اور یہ اس کے مثبت پہلو ہیں جہاں اس کے نیگیٹو